بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد لوگ انتظار کرتے رہے۔ پہلے پتہ چلا کہ ایک اعلامیہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ، لیکن پھر فائنلی یہ پتہ چلا کہ محمود خان اچکزئی صاحب، جنہوں نے اس میٹنگ کے اندر شرکت کی ہے، ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ معاملہ تھا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، معاملہ تھا عمران خان صاحب کو جو علاج کرنے کے لیے لایا گیا پمز ہسپتال میں، اس کے حوالے سے۔ اب کنفرمیشن آفیشلی ہسپتال کی جانب سے بھی آ گئی ہے، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اب اس میں ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خود کوئی بیان دینے میں یا لائحہ عمل دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ دو رائے بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ فوری طور پہ کوئی رد عمل دیا جائے، فوری طور پہ ملک کی بندش کی جائے، یا کم سے کم جس صوبے میں حکومت ہے اسے بند کر دیا جائے۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ 8 فروری کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے پورا زور لگایا جائے، اور 8 فروری کو اس طریقے سے ملک بند کیا جائے کہ فیوچر میں تیاری ہو جائے، اور مستقبل میں ملک بند کرنے کے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن قابل ہو جائے، اور اس وقت کوئی فوری رد عمل نہ دیا جائے۔ یہ دو قسم کی الگ الگ رائے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کے اوپر ایک بیان جاری کریں گے۔ پھر محمود خان اچکزئی صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا، اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی یہی تھا۔ انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں لایا گیا، لیکن ان کی صحت ٹھیک ہے، ان کی آنکھ کے حوالے سے یہ پرابلم ہے جہاں ان کا پروسیجر کیا گیا۔ اب ایک رائے محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کی ہے جو اس وقت انتظار کرنا چاہ رہے ہیں، فوری رد عمل نہیں دینا چاہ رہے۔ اور دوسری رائے زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگوں کی ہے جو نوجوان ہیں، جن میں نے دیکھا کہ شاید سہیل افریدی بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، اور کیونکہ ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں نہیں۔ اور یہ ساری سچویشن دیکھیں پیدا کی ہوئی عمران خان کو قید تنہائی میں جب سے ڈالا گیا نا، تب سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے کرنے میں ایک گیپ آ گیا۔ قیادت جو ہے وہ نوجوانوں کے پاس ہے، زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں جن کا تجربہ اتنا زیادہ نہیں ہے پولیٹکس میں، اور فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر بھی محمود خان اچکزئی ہے۔ اب نوجوانوں میں تیاری تو اپنے طور پہ کی ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے سوشل میڈیا تو بہت دباؤ ہے، یعنی بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لائحہ عمل دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر لوگوں کو تشویش ہے، لیکن جو خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ اسپتال سے خبریں نکالی ہے، خاص طور پر اسد اللہ خان صاحب ہیں، کریڈیبل آدمی ہے بہت۔ میں ان کے ساتھ لگ بھگ کوئی میری 18 سال کا تعلق ہے اسد اللہ خان صاحب سے۔ یہ بڑے نرم خو آدمی ہے اور بڑے دوست آدمی ہے، یہ اپنے سورسز بناتے ہیں اور اکثر پہلے بھی خبریں نکالتے رہے۔ اور اسد اللہ خان صاحب نے خبر نکالی، میرے لیے بالکل حیرت کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے جس انداز میں یہ خبر دی، بڑے محتاط رہتے ہوئے، یہ بھی ان کی صحافت کا ایک الگ سے ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی تھی، اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی یہ خبر دی تھی، اور اب تو بہت سارے اور سورسز بھی انفارمیشن بتا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ کریڈٹ پھر بھی اسد اللہ خان صاحب کا ہی ہے، کوئی اور لے نہیں سکتا، لیکن اب سب کے ساتھ ہی تقریباً جو ہے وہ سورسز رابطے میں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں جو اسپتال سے خبر آئی وہ یہی کہ عمران خان صاحب بالکل نہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، نہ ان کے اعصاب ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے، وہ پہلے کی طرح مضبوط لگ رہے تھے، اور عمران خان صاحب کافی مضبوط دکھائی دیے۔ دیکھیں، یہ اعصاب کی لڑائی ہے، اس میں انسان کو مضبوط دکھنا ہوتا ہے، مضبوطی سے کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور اس کام میں عمران خان صاحب ابھی تک کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو ابھی تک ڈھیلا نہیں ہونے دیا۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا، یہ مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اسپتال جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یار سوری، میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی، آپ کو رات کے اس وقت آنا پڑا۔ یہ بہت بڑے اعصاب کا مالک یہ آدمی کہتا ہے۔ جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں، بولڈ آدمی ہیں، کھل کر بات کر دیتے ہیں، منہ پہ بات کر دیتے ہیں، صاف گو ہیں، لیکن بیسیکلی وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں۔ آپ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، وہ کبھی کسی کو اس بات پہ دھتکارتے نہیں ہے کہ وہ غریب ہے، کمزور ہے، اس کا عہدہ چھوٹا ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے۔ انسان کی عزت کرنے کا فن آتا ہے انہیں۔ بچے آپ دیکھیں ان کی صحبت میں آ کے کیسے ان کو چپک جاتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو عمران خان صاحب، کیونکہ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں عمران خان سے ملنے میں، اسی لیے لوگ بار بار ان سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہیں، بہت غصے میں ہیں، بہت چلاتے ہیں، ایسا بھی تاثر اسپتال سے آنے والی خبروں سے نہیں ملا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جہاں بہت ساری خبروں کی نفی ہو گئی، وہاں پہ بدقسمتی سے ہے، ان کی بدقسمتی یہی ہے کہ ان کی اس خبر کی بھی نفی ہو گئی کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں ہیں، فرسٹریشن میں ہے، یا وہ چلا رہے ہیں، یا وہ آڈیو باہر آ گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، عمران خان کو اسپتال لایا گیا اور اسپتال میں ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ اب وہ کتنے بڑے دل گردے کا آدمی ہے
کہ اسے پتا اس کی فیملی کو بھی نہیں آنے دے رہے, کسی بندے کو وہ پر نہیں مارنے دے رہے, پورا نظام نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ڈر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا. جب اس عمر کے آدمی کو اس طریقے سے, اس لیول کے آدمی کو خفیہ طریقے سے جیل سے نکالتے ہیں, تو تنہا آدمی کے دل میں یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے نکال کیوں رہے ہیں, کہیں یہ مجھے کہیں اور تو نہیں. 100 خدشات ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں, لیکن وہ پاگل پن کی حد تک دلیر آدمی, وہ ان کے ساتھ اسپتال بھی گیا, وہاں پہ بالکل نارمل بھی رہا, اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا کے واپس جیل بھی چلا گیا. اب یہ تو ہوگی عمران خان کی کہانی, لیکن ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی تشویش بالکل جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے عمران خان صاحب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی تھی اور اب فروری شروع ہو گیا. اب اندازہ کر میں نے, دسمبر میں آخری ملاقات ہو رہی, یہ جنوری بھی ختم ہو گیا, اور دسمبر کے بالکل شروع میں ایک ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی بہن کی. اس کے بعد تو کوئی عمران خان صاحب کو ملا ہی نہیں, اور اس سے پچھلی جو ملاقات ہے وہ بھی 1 مہینہ پرانی ہے, اور وہ بھی بالکل مختصر سی ملاقات ہے, اس میں صحیح طرح بات بھی نہیں کرنے دی گئی. تو تشویش تو ہوگی, اور سب کو تشویش ہونی بھی چاہیے. عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا, اور جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے کہا نا, وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان کے ڈاکٹر نے کیا کہا. عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان کی بیماری کی نوعیت کیا تھی. ہمیں تشویش ہے کہ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے, اور یہ اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے. ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا, بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ لی ہوتی ہے, یا اس قسم کی بیماری کا ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے, وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں. جہاں تک ہمیں پتا ہے, اسلام آباد کے جس اسپتال میں خان صاحب کو لے جایا گیا, اس میں اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں, اور اس بیماری کے پیچھے کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے. مسئلہ صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ ضد پکڑ لی ہے کہ پاکستانیوں کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کی میں نے ناک رگڑوانی ہے, میں نے عمران خان صاحب کو نیچے بٹھانا ہے, میں نے عمران خان کو شکست دینی ہے, میں نے اس کو ڈرا ہوا دیکھنا ہے. اور عمران خان صاحب نے ضد پکڑ لی ہے کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا تمہارا خواب رہ جائے گا. میں تو نہیں ڈرتا, اور میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گا. میں موت کو پسند کر لوں گا, لیکن جو تم چاہتے ہو میں تمہارے لیے نہیں کروں گا. تو یہ بات فیلڈ مارشل سے برداشت نہیں ہو رہی. اور کیونکہ عمران خان صاحب کھل کر تنقید بھی کرتے ہیں ان کے اوپر, اور عمران خان صاحب سے جب لوگ جا کر ملتے ہیں تو ایک تحریک کھڑی ہونے کی بھی امید بڑھ جاتی ہے. لہذا عمران خان صاحب سے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ملاقاتیں نہ کروائی جائیں. اور یہ عاصم منیر صاحب کا فیصلہ ہے, کوئی عدالت اس کے اندر کوئی رول پلے نہیں کرتی. عدالت نے تو آرڈر دیا ہوا کہ ملاقات کروائیں, لیکن وہ جوتے کی نوک کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو یہ جو جوتے کی نوک ہے نا, یہ آپ کو سامنے کوئی جیلر نظر آئے گا, کوئی ایس ایچ او, کوئی ایس پی, کوئی تھانے دار, آپ کو سامنے وہ لوگ نظر آئیں گے, لیکن پیچھے سے جو دھکا ہے وہ عاصم منیر صاحب کا ہے. وہ نہیں چاہتے تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہوتی. اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف نے کچھ زیادہ کیا نہیں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے لیے. وہ موت کچھ کر سکتے تھے, اب تو لوگ کھل کر بولنا شروع ہو گئے کہ کیوں نہیں یہ 350 ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز مل کر عدالت میں جا کر بیٹھ جاتے. یہ بیٹھے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تک کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. کیا ہوگا؟ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا, پوری دنیا میں رولا پڑ جائے گا. کیا ہوگا؟ انہیں گھسیٹ کے وہاں سے نکالا جائے گا, پوری دنیا میں یہ ویژولز چلیں گے. عاصم منیر صاحب زیادہ بوجھ اس کا نہیں اٹھا پائیں گے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی اتنی دبا کے کوشش نہیں کر رہی کہ ان کے لیڈر کی قید تنہائی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. انہیں اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی. وہ اپنی سٹرینتھ کو, اپنی طاقت کو شاید سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں, اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ عمران خان سے زیادہ خود کو بہادر ثابت کر لے گا پاکستان کی سیاست میں, تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یا پاکستان کے جتنے بھی لیڈر ہیں نا, ان کو اب ایک بات ماننی پڑے گی. یا تو انہیں عمران خان سے زیادہ سخت جیل کاٹنی پڑے گی, اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا قید تنہائی کے لیے, تکالیف کے لیے, ظلم, بربریت اور فسطائیت کو برداشت کرنے کے لیے, اپنی فیملیز کے اوپر ظلم برداشت کرنے کے لیے. تو شاید وہ ثابت کر سکے کہ وہ عمران خان سے زیادہ بہادر ہے. دوسرا راستہ یہی ہے کہ انہیں فوری طور پہ سرنڈر کرنا ہوگا کہ جناب ہم عمران خان نہیں بن سکتے, ہم زرداری اور نواز شریف کے پیروکار ہیں, لہذا جیسے انہوں نے سرنڈر کیا تھا ویسے ہی ہمارا سرنڈر بھی حاضر ہے اور ہم سرنڈر کر دیں گے. ناظرین, اٹیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر عمران خان صاحب کی بہنیں اور کارکن دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے. یعنی عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی ہیں, کوشش کرتی ہیں کہ ملاقات ہو جائے, لیکن ملاقات ہوتی نہیں ہے. آج علیمہ خانم نے ایک اور بات بتائی. انہوں نے کہا جی 96 دن ہو گئے ہیں, اتنے دنوں میں عمران خان صاحب کو باہر کی دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ صرف 1 گھنٹے کا ہے. 96 دنوں میں صرف 1 گھنٹے کا رابطہ عمران خان صاحب کا بیرونی دنیا سے کروایا گیا.
اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا، لگ بھگ 2.5 مہینے ہونے والے ہیں، ملاقات ہونے ہی نہیں دی جا رہی۔ ایک ملاقات کروائی گئی تھی بس عمران خان کی بہن کی، وہ بھی کافی احتجاج کے بعد، جب سہیل آفریدی ساری رات وہاں پہ بیٹھا رہا اپنے اراکین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو اس کے بعد جو منگل آیا وہ ایک ملاقات کروائی گئی، لیکن ملاقاتیں عمران خان صاحب کی بند ہیں، ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ احتجاج جو ہے نا وہ بڑا خفیف سا ہو رہا ہے، یعنی جسے احتجاج کہتے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے یا ان کی قیادت کر سکتی ہے، وہ اس نیج تک نہیں جا رہے۔ شاید ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے لیے یا ان کے لیے کوئی رستہ نکالے گی، لیکن سادی اور صاف بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جب تک ہیں تب تک وہ عمران خان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ جو ان کے ساتھ پاکستانیوں نے کر دیا ہے، اور جو شعور عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو دیا، اس کے بعد جو کچھ عاصم منیر کے ساتھ ہوا، یعنی پاکستان کا اگر آج آپ سب سے غیر مقبول آدمی دیکھیں، آپ سروے کروا کر دیکھ لیں، ہم نے کئی دفعہ نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ سروے کروایا، لیکن عاصم منیر صاحب کی غیر مقبولیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ طاقت میں بے مثال ہے، یعنی ان کے پاس 7-8 لاکھ لوگوں کی ایک فوج ہے، بہت ساری بندوقیں ہیں، ہتھیار ہیں، ایئر فورس ہے، بہت سارا کچھ ان کے پاس ہے جو ان کے اشارے کے اوپر چلتا ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ایجنسی ہیں ان کے ذریعے سے وہ پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، تو طاقت تو بے مثال ہے، لیکن طاقت کانسٹنٹ نہیں نہ ہوتی، ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ مقبولیت کے معاملے میں جو سب سے غیر مقبول ہے اس وقت پاکستان میں، وہ بھی عاصم منیر صاحب ہے۔ آپ جتنے مرضی سروے کروا کر دیکھ لیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے شاید کہ عاصم منیر صاحب یا یہ موجودہ نظام عمران خان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیں گے، یہ پاکستان کے ٹکڑے کروا لیں گے، لیکن یہ عمران خان کے لیے گنجائش نہیں نکالیں گے۔ عمران خان کے لیے گنجائش پاکستان کی عوام کو زبردستی نکالنی پڑے گی، بزور طاقت نکالنی پڑے گی، پرامن طریقے سے ایک بڑا احتجاج کر کے عوام باہر نکلے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اور ان سے پھر جان چھڑوائے۔ اس کے علاوہ تو کوئی رستہ پاکستانیوں کے پاس ہے نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک غلط فہمی ہے، دیکھیں نا ابھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی یہ تصویر ہے، یا 20 سے 25 وکیل یہ آئے عمران خان صاحب کے کیسز لگوانے کے لیے۔ اب 20 سے 25 وکیل پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب موجود ہیں یہاں پہ، سب کتنے ہیں؟ 20 سے 25 وکیل جو ہیں وہ کیا انقلاب لے کر آئیں گے؟